السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے جیسے کرولش عثمان ڈرامہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی لوگوں کے دماغ میں ایک سوال جو مسلسل گردش کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا عثمان خان کی دوسری شادی ہوگی بھی یا نہیں۔ ناظرین، یہ وہ ٹاپک ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اور تاریخی حقائق بھی عثمان کی بیویوں یا بچوں کے متعلق دھندلا چکے ہیں۔ ناظرین، 18ویں سے 19ویں صدی تک زیادہ تر مورخ اسی بات پر اتفاق کرتے تھے کہ عثمان بے کی بیوی رابعہ بالا خاتون یا مالا خاتون شیخ ادب علی کی ہی بیٹی ہیں، جس کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف رائے تھی۔ ہم نے عثمان خان کی بیویوں پر ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی جس میں ہم نے مختلف مورخین کی تحریروں سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں۔ ناظرین، ویسے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن آج ہم صرف تاریخ کے ان پنوں سے ہی دھول لٹائیں گے جہاں سے ہمیں عثمانیہ سلطنت کے دوسرے سلطان کی والدہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوں۔ آج نہ تو کسی خواب کی بات ہوگی اور نہ ہی کسی مورخ کی وضاحت کی۔ آج صرف ان حقیقی کرداروں کی بات ہوگی جو حقیقتاً عثمان خان یا عثمانیہ سلطنت کے ساتھ وابستہ رہے، اور انہی میں سے ہم ملعون خاتون یا مال خاتون کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ پچھلی 5 صدیوں سے ہم نے اسی بات پر یقین رکھا کہ رابعہ بالا خاتون شیخ ادب علی کی بیٹی تھیں، جو کہ بات درست بھی ہے، کیونکہ ان کے نکاح کے وقت جو پراپرٹی انہیں دی گئی اس کی دستاویزات بھی ملتی ہیں، جس کے حساب سے عثمان بے کی شادی بالا خاتون کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھیں۔ رابعہ بالا خاتون کے ساتھ عثمان بے کی شادی تقریباً 1387 کے قریب ہوئی، جبکہ تاریخی اعتبار سے اورحان خان کی ولادت 1381 میں ہوئی۔ تو یعنی مال خاتون اور عثمان بے کی شادی تو ہوئی تھی اور وہ ادب علی کی بیٹی بھی نہیں تھی۔ ایک عرصہ تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ وہی ملعون خاتون مال خاتون بالا خاتون یا قمریہ سلطانہ یا رابعہ بالا خاتون بھی ہیں، لیکن 18ویں صدی سے 19ویں صدی میں بہت ساری درویشی بیٹھکوں کی دریافت اور اس زمانے کی واحد دستاویزات جو کہ کسی بیٹھک کی فلاحی فنڈنگ کے طور پر بنوائی گئی تھی، اس نے کافی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ان دستاویزات کو دیکھ کر کئی سوال دماغ میں ابھرتے ہیں، جیسے کہ کیا رابعہ بالا خاتون اور ملعون خاتون ایک ہی خاتون کے نام ہیں؟ دستاویزات میں لکھی گئی مال خاتون بنت عمر کون ہے؟ دستاویزات میں اورحان خان نے اپنے بھائیوں اور بہن کا ذکر کیا ہے، پر علاؤالدین پاشا کا ذکر کیوں نہیں ملتا جو کہ رابعہ بالا خاتون کے بیٹے تھے؟ دستاویزات میں علاؤالدین پاشا بن کمال الدین کا ذکر ملتا ہے جو کہ ان کے گرینڈ وزیر تھے، تو کیا ان کے بھائی علاؤالدین پاشا ان کے گرینڈ وزیر نہیں تھے؟ ناظرین، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب صرف مال خاتون کے بارے میں ہی تفصیل بتانی ہے تو یہ سب سوالات کا کیا تعلق؟ تو ناظرین کرام، یہ سوال بہت ضروری ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی چیز پر تحقیق کرتے ہیں تو کچھ سوالات دماغ میں ضرور ابھرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ ان دستاویزات کو ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دستاویزات کو ملاحظہ فرمایا اور ان دستاویزات میں اورحان خان کے بھائی جوبان عثمان، ملک عثمان، حمید عثمان، پزارلور عثمان، بہن فاطمہ خاتون بنت عثمان کے ساتھ ساتھ مال خاتون بنت عمر، ملک بنت الملک اور افندی بنت اقباشلو کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ آخر میں لکھی 3 خواتین کون ہیں اور ان کا اورحان خان سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، کچھ مورخین کا یہ بھی خیال تھا کہ آخر میں لکھی 3 خواتین اصل میں عثمان بے کی ہی بیویاں ہیں۔ تو اگر یہ عثمان خان کی بیویاں ہیں تو رابعہ بالا خاتون جو کہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھیں، ان کا نام اس دستاویز میں کیوں موجود نہیں ہے اور نہ ہی بھائی علاؤالدین پاشا کا نام ہے؟ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ صرف اورحان خان کے سگے بہن بھائی اور بیویوں کی ہی تفصیل ہے، اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ ان کے سگے بہن بھائی، ان کی والدہ اور 2 بیویوں کے نام ہیں، جن میں سے مال خاتون بنت عمر ان کی والدہ اور ملک بنت الملک اور افندی بنت اقباشلو ان کی بیویاں ہیں۔ افندی بنت اقباشلو ان کے تایا گندز بے کی بیٹی تھی۔ گندز بے کا لقب اقباشلو بھی تھا، اسی لیے ان دستاویزات میں ان کے سوتیلے بھائی یا سوتیلی ماں رابعہ بالا خاتون کا ذکر نہیں ملتا۔ تو جناب، اب یہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ مال خاتون بنت عمر جو کہ ان کی والدہ تھیں وہ تھیں کون؟
اس سوال کا جواب اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ عثمان بے کے دور میں اس وقت عمر بے کون تھے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم اس بات کا تو اندازہ اچھے سے لگا لیں کہ اس دستاویزات میں چونکہ مال بنت عمر بے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اہم شخصیت کی بیٹی ہیں، یا تو کسی بہت بڑے عالم یا پھر کوئی سلجوقی وزیر کی بیٹی ہوں گی، لہٰذا عثمانیہ دور کے عمر کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کی کھوج لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم شیخ ادب علی کے مزار کی بات کرتے ہیں۔ شیخ ادب علی کے مزار کے بالکل ساتھ مولا خطاب کارا حصاری کی قبر ہے، جو کہ ماتریدی عقائد کے شیخ تھے۔ انہوں نے عمر ناصفی کے عقائد پر تشریح بھی لکھی تھی۔ اب دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اورحان غازی کے دور میں ایک سائنسدان اور اسکالر تھے جن کا نام علاؤالدین اسود کارا حصاری تھا۔ ان کا اصل نام علی بن عمر تھا اور علاؤالدین اور اسود ان کے لقب تھے۔ وہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو کارا کھوجا بھی کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ علاؤالدین اسود کارا حصاری کا اصل نام علی بن عمر تھا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ مولا خطاب کارا حصاری کے ہی بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے مولا خطاب کارا حصاری کا اصل نام عمر تھا۔ اب دیکھا جائے تو مال خاتون اور علاؤالدین اسود دونوں کے والد کا نام عمر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم جائزہ لیں حمید گولاری بیلک کا، جو کہ 14ویں صدی میں اناطولیہ کی ایک سلجوقی بیلک تھی، جس کے بانی فلک الدین دندار بے تھے، جن کے والد کا نام الیاس بے تھا اور دادا کا نام حمید بن ابو القاسم الطوسی تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام الیاس بابا الیاس کے نام پر رکھا تھا، جو کہ بابا الیاس سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے والد ابو القاسم بن الطوسی نے توقاس شہر میں کافی مدرسے اور مسجدیں بھی بنوائی تھیں۔ اب اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملا خطاب بن ابو القاسم اور حامد بن ابو القاسم دونوں کے والد کا نام سیم ہے، جو کہ مولا خطاب ابو القاسم کارا حصاری کا تعلق ایک سلجوقی خاندان سے واضح کرتا ہے۔ تو اگر سوچا جائے تو شیخ ادب علی کے مزار میں اصل میں عثمان بے کے دونوں سسر ہی دفن ہیں، جس میں سے شیخ ادب علی رابعہ بالا خاتون کے والد اور ملا خطاب بن ابو القاسم ملہن خاتون کے والد ہیں۔ دوسری طرف ہم اس بات کی طرف بھی وضاحت کرتے چلیں کہ دستاویزات میں وزیر کا نام علاؤالدین بن کمال الدین رکھا گیا ہے، جو کہ علاؤالدین اسود کا ہی نام ہے، جس کی وضاحت ہم ایسے دیں گے کہ درویشی فاؤنڈیشن کے ریکارڈ چیک کیے جائیں تو ان کے والد عمر بے کا لقب کمال الدین تھا، اور عرج بے کی تاریخ کے مطابق یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ انہیں عبدالعزیز بے بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ علاؤالدین اسود، جن کا اصل نام علی بن عمر تھا، وہ جو کہ اورحان خان کے دور میں عثمانیہ سلطنت کے وزیر تھے، اور دستاویزات میں ان کا نام ہی علاؤالدین پاشا بن کمال الدین لکھا ہے، جو کہ مال خاتون کے بھائی بھی ہیں۔ تو ناظرین، اس تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مال خاتون کے والد کا نام مولا خطاب بن ابو القاسم ہے اور ان کے بھائی کا نام علاؤالدین اسود یعنی علی بن عمر ہے۔ کچھ دوستوں کے دماغ میں یہ بھی سوال آئے گا کہ مال خاتون کا مقبرہ کدھر ہے، تو لہٰذا اس بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب عثمان بے کی وفات ہوئی تو ان کو بلجک میں ہی دفنایا گیا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کو بعد میں ان کی قبر کو برسا میں منتقل کر دیا گیا۔ جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی کا مزار بھی وہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی تمام بیویوں کے مزار بھی وہیں ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے عثمان غازی کے مقبرے کو برسا میں منتقل کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی مال خاتون کو بھی وہیں منتقل کر دیا گیا ہو۔ لیکن چونکہ ایک عرصے تک ہم لوگ رابعہ بالا خاتون کو ہی عثمان بے کی اکیلی بیوی سمجھتے رہے، اور مال خاتون اور ملہن خاتون بھی ہم رابعہ بالا خاتون کو ہی سمجھتے رہے، اس لیے ان کی اصل قبر کا اندازہ لگانا ناممکن ہو گیا۔ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اب لوگ ہم سے یہ بھی سوال کریں گے کہ اس خواب کا کیا جو عثمان خان نے دیکھا تھا۔ تو ناظرین، اس پر ہم آپ کو بڑا ہی دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عثمان خان کے دونوں ہی سسر اعلیٰ شیخ تھے، اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کاروبار یا رزق میں اضافہ چاہیے تو شادی کرو۔
اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شیخ خطب علی کی بیٹی سے شادی عثمان بے کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہو، اور اس سے یہ ضروری نہیں کہ اولاد مال خاتون کی ہے، اور اس سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اولاد مال خاتون کی ہے یا رابعہ بالا خاتون کی، بس اللہ کا کام ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ چنگیز خان نے حسن بن صبا کی فردوس سے بری کو تباہ کیا تھا، وہاں تو ایک کافر کے ہاتھوں اللہ کا کام ہوا، پر یہاں عثمان بے کی دونوں بیویاں اعلیٰ اشخاص کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عثمانیہ سلطنت کا سلطان رابعہ بالا خاتون کا بیٹا ہو یا مال خاتون کا۔ دوستو، یہ نتیجہ ہم نے مکمل تحقیق سے نکالا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ میں استعمال کیے جانے والا ڈیٹا چاہیے ہو تو ہمیں ای میل کر کے ان کے لنک بھی منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یقیناً کچھ دوست یہ بھی سوچیں گے کہ جب مال خاتون کے کردار کو کرولوش عثمان میں دکھایا جائے گا تو کیا بالا خاتون کا کردار ختم ہو جائے گا؟ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو تبدیل کیا جانا ناممکن ہے۔ شیخ خطب علی کی وجہ سے بالا خاتون کی عثمان خان کی زندگی میں ایک الگ اہمیت تھی، پر ڈرامے میں پہلے ہی شیخ خطب علی کے کردار کو ختم کر دیا گیا ہے، جن کا عثمانیہ سلطنت کے قوانین بنانے میں ایک اہم کردار تھا۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ بالا خاتون کے کردار کو ایسے ہی نکال دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب وہ عثمان خان کے بیٹے علاؤالدین کی بھی والدہ تھیں، جو کہ اورحان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو ہاں، البتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالا خاتون کے کردار کو ختم تو نہ کیا جائے، پر مختصر ضرور کر دیا جائے۔ دوستو، ہماری یہ تحقیق آپ کو کیسی لگی اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔